22 آواز نہیں ہم سے سورہ فاتر، پارہ نمبر 22 سورہ فاتر، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آیت نمبر 13 کا اختتام جو تھا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہے، اس کے بھی برابر کے مالک نہیں ہے، یعنی اتنی بھی ملکیت ان کی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم پکارو ان کو، لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، نہیں وہ سنیں گے تمہاری پکار کو، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكْفُرُونَ، وہ انکار کریں گے، بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، نہ تجھے خبر دے گا اللہ تعالیٰ کی خبر کی مثل۔ یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے اللہ کے علاوہ حقیقی طور پر کوئی کارساز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز بھی مانگو اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہارے بلانے کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، اے محبوب آپ ان کو فرما دے انی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اب اس کی مرضی ہے وہ جس سے مرضی ہماری مدد کروا دے۔ یہ ہے ہمارا بنیادی طور پر عقیدہ۔ مانگو اللہ سے، وہ اس کی مرضی ہے ہواؤں سے مدد کروا دے، اس کی مرضی ہے وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دے۔ بعض دفعہ ہوا چلتی ہے انسان کی مدد ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی شخص کا آنا ہمارے لیے مددگار ثابت ہو جاتا ہے، اس کی مرضی ہے وہ چاہے روحوں سے مدد کروا دے۔ گویا کہ مدد کے لیے بلانا اللہ کو ہی ہے۔ اب جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ نبی ولی مدد کر سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا سا ہے کہ از خود وہ مدد نہیں کرتے، اللہ کے کہنے پہ مدد کرتے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی طور پر مطلب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مدد کرتا ہے، ولی مدد کرتا ہے، غوث مدد کرتا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا ہم نے اللہ کو ہی ہے، اللہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا دے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس اعتبار سے غیر اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہوا بھی غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے ہوا، اللہ ہوا کے ذریعے مدد کروا دیتا ہے، بارش کے ذریعے مدد کروا دیتا ہے، پتھروں کے ذریعے مدد کروا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ ایسی چیزوں سے مدد کروائے جن میں روح بھی نہ ہو، اس کی مرضی ہے، اور جن میں روح رہ چکی ہے وہ ان سے مدد کروائے، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔
وہ غوث پاک سے مدد کروا دے، بابا فرید الدین گھر شکر کی روح کو بھیج دے، وہ داتا علی حجویری کی روح کو بھیج دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بھیج دے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، یہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جس طرح دنیا کی مدد اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی، میں آپ کی مدد کرنا چاہوں، آپ میری مدد کرنا چاہیں، اللہ کے حکم کے بغیر جس طرح وہ مدد نہیں ہو سکتی، اسی طرح جس کو ہم غائبانہ مدد کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ یہاں پر مطلب ہے۔ اب جن لوگوں کو بندہ اللہ کے علاوہ مستقل مددگار مان لے اور یہ کہے کہ اللہ نہیں بھی کرے گا، یہ کر لیں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ آ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، ایسی باتیں خبیر کے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، اللہ ہی یہ باتیں تمہیں بتائے گا اور کوئی نہیں بتائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم تو سارے محتاج ہو۔ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی طویل نظم ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ وہ بڑی خوبصورت نظم ہے، حمدیہ نظم، اولیاء بھی تیرے محتاج، انبیاء بھی تیرے محتاج، سارے کے سارے تیرے محتاج ہیں، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الناس، سارے لوگ آ گئے، الف لام آ جائے تو پوری عمومیت اس میں آ جاتی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے اللہ کے محتاج ہو۔ اب یہاں پر کسی کی کوئی کمی رہ گئی؟ نبی بھی اللہ کے محتاج، غوث بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج، ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے کتنا عطا فرما دے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہی اللہ جو غنی ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، الحمید، اور وہی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ غنی ہے، غنی کہتے ہیں بے نیاز کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندہ بھی بے نیاز زندگی بسر کر سکتا ہے؟ بالکل کرے گا، جب وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنی کثرۃ العرض، بے نیازی نہیں، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ساز و سامان بہت زیادہ ہو۔ لیس الغنی کثرۃ العرض، عرض کہتے ہیں برتنوں کو، ساز و سامان کو، مال و دولت کو عرض کہتے ہیں، عین را دال عرض۔ حضور نے فرمایا لیس الغنی کثرۃ العرض، بادشاہت یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت، زمین جائیداد، برتن، ہیرے جواہرات وہ زیادہ ہوں۔ فرمایا ولکن الغنی غنی النفس، بادشاہت یہ ہے کہ تمہارا دل بادشاہ ہو۔ دل بادشاہ ہو تو بندہ بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، الحمید اور سراہا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے رنگوں میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگوں میں رنگے جاؤ۔ جس طرح اللہ کسی سے نہیں مانگتا، لہذا تم بھی کسی سے مت مانگو، کیونکہ معبود تو وہی ہے، بس اسی سے مانگو۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے اب کیا مراد ہوگا؟ جس طرح اللہ بے نیاز ہے، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا، تم بھی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے مت پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ جہاں سے جائے جیسے چاہے وہ تمہیں عطا فرما دے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ مجھ سے پیار کرے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، اللہ پیار کرنے لگ جائے، اللہ پیار کرے گا۔
عرض کی حضور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. فرمایا لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا چھوڑ دے, لوگ بھی پیار کرنے لگے. حقیقت ہے, جو لوگ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے ان کے قریب ہوتے ہیں وہ حقیقی محبت کبھی ان کو نہیں ہوتی. لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لہذا اسی سے مانگو. اللہ رب العزت جو آپ کو عطا فرمائے گا وہ بابرکت بھی ہوگا, سکون والا بھی ہوگا, اطمینان کی کیفیت والا بھی ہوگا. جی 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 ایسے غنی, یعنی بادشاہ ہے, وہ غنی ہے, بے نیاز ہے. آگے ذرا دیکھیں, این یشا, اگر وہ چاہے اللہ یذہبکم, تم سب کو لے جائے. اتنا چھوٹا سا جملہ, این یشا یذہبکم, اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. اچانک کوئی ایسی آندھی بھیجے ہمیں بلیا بیٹ کر دے, ہمارے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو روکنے. وہ بلند و بالا عمارتوں کو اکھاڑنا چاہے تو لمحوں میں اکھاڑ سکتا ہے. زمین کو حکم ہی دینا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی اتنے ریکٹر اسکیل آ گیا, 5.7 آ گیا, 5.6 پر پہنچ گیا, 7 پر پہنچ گیا. اچھا 7 کا جو زلزلہ ہوتا ہے بڑا شدت والا زلزلہ ہوتا ہے 7 درجے کا, اور اگر وہ اسی کو 10 درجے پہ لے جائے اور جب وہ 100 پہ لے جائے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, کیا ہو گیا اس زمین. جب زمین کو وہ ہلا کے رکھ دے, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, تارے جھڑنے لگ جائیں گے, سمندر اپنے پانی کو باہر پھینک دے گا. اب دیکھیں تھوڑا سا پھینکتا ہے, سونامی آیا, اس نے کتنی بڑی بڑی عمارتوں کو بلیا پیٹ کیا, حالانکہ تھوڑا سا پانی جھٹکا لگا سمندر کے پانی کا. اور اگر وہ پانی سارا ہی باہر دے دے, دیکھیں 100% میں سے 71% پانی ہے, 29% تقریباً خشکی ہے. پانی زیادہ ہے, اب ذرا اندازہ لگائیں, خشکی تو 29 ہے اس کے مقابلے میں, اور وہ اگر 29% ہی پانی باہر لے آئے, ہمارا کام تو اسی سے ہو جائے, اسی سے ہو جائے. وہ اپنی پانی کو اسی لیے فرماتا ہے این یشا یذہبکم, ایسے ہونا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے, فیاتی بخلق جدید, اور نئی مخلوق کو لے. تمہاری کیا ضرورت ہے اس کو, تم سب کو ختم کر دے, نہیں کو لے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو جو تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے, تو کیا کرے گا اللہ, اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا, تمہیں ختم کرے گا اور لوگوں کو لے آئے گا. فَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, وہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, اللہ ان سے پیار کرے گا, وہ اللہ سے پیار کرے گا. مہلت دیتا ہے, 30 سال کی مہلت کا عدد جو ہم نے قرآن کی صورت میں نکالا ہوا ہے. وقت ہے ابھی توبہ کرنے کا, اس کی بارگاہ میں آنے کا, بچ جانے کا, نہیں تو گھروں کو تباہ و برباد کرتا ہے. ساتھ ہی فرمایا, کتنا ایسے جملہ فرمایا ہے کہ وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ یہ پتہ نہیں اس کے لیے اس کو کوئی پروجیکٹ بنانا پڑے گا. اس نے صرف ایسے زمین کو حکم دینا, اس نے تھردلی بچانی, تمہارا کام تمام ہو جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے کہا تھا لے آ تو پھر جو کچھ مرضی کرنا ہے. اللہ نے فرشتوں کو تو بھیجا ہے, انہوں نے زمین کو نیچے سے اوپر اٹھا, وہ اوپر لے گئے, اوپر جا کے ایسے لو یہ تمہاری آکٹ پڑی. پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا, کر لے جو تم مرضی کر. اللہ نے پہلے خوب گرمی بھیجی, خوب گرمی بھیجی,
آپ کو پتہ ہے فل گرمی ہو دور سے بادل نظر آئے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی، یہ ان کی بنیادی خرابی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ بعض آ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، وزن پورا پورا کیا کرو۔ وہ کہنے لگے تو ہمیں معاذ اللہ جادو کیا ہوا لگتا ہے، تجھ پر کسی کا جادو ہے، ایسی باتیں نہ کیا کر۔ گرمی آئی، دور سے بادل نظر آئے، خوشیاں مائیں، لو جی بارش آ گئی، بارش آ گئی، بارش آ گئی۔ مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان بادلوں سے بارش برسنے کی بجائے اللہ رب العزت نے آگ برسائی۔ اب اگر اللہ چاہے تو بادلوں سے آگ بھی تو برسا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اتنے موٹے موٹے اولے بھیج دیں ہمارے اندر تو وہ سخت نہیں ہے اس کو روکنے کی۔ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بس کر دے، بس کر دے، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کیا کر سکتے ہیں؟ یہی بات فرما رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضور علیہ السلام ہوا کو دیکھتے، بارش کو دیکھتے تو آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، یا اللہ رحمت بھی ہو۔ عذاب کا خوف طبیعت پہ طاری ہو جاتا، کہیں اس میں عذاب ہی نہ ہو، کہیں اس میں عذاب ہی نہ ہو۔ یعنی بادل نظر آئے دور سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب کی شکل اختیار کر لے۔ یہی بات اللہ فرما رہا ہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تمہیں مار دے، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے کے آ جائے۔ دیکھیں 2008 کا زلزلہ، نہیں 5 کا زلزلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آزاد کشمیر بالکل ویران ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا، ہم نے جا کے دیکھا اس میں سارا ماحول۔ اچھا مگر آپ پھر بھی اندازہ لگائیں کہ لوگ پھر بھی اسی طرح ابھی ہم کرونا کی مصیبت سے گزرے ہیں، اللہ نے کیسے سارا کچھ جکڑ دیا؟ اس کے حکم سے ہوا ہے نا، جو کچھ ہوا ہے سب کچھ اس نے جکڑ دیا اور بتایا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں اگر جکڑنا چاہوں تو یوں بھی جکڑ سکتا ہوں، تم بھاگ بھی نہ سکو۔ یعنی لوگ گھروں سے باہر قدم نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کسی سے سلام دینے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، میں چاہوں تو تم سب کو ختم کر دوں، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آؤں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ قبلہ بابا جی یہ جملہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے جب بھی دعا مانگتے، اس طرح کی، اے اللہ تجھ پر تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا پھر۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جب ایسی کوئی مصیبت آئے گی تم میں سے کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ علی عمران یہ کہے دوار صاحب دور اور دوار صاحب کہیں گے نہ بھائی نہ، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ اندازہ لگائیں آپ، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی اس پوزیشن۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری ان تدع مثقلۃ الی حملها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربی۔ اللہ نے پھر مثال بھی دی کہ اس حالت کے اندر اگر تو پکارے مثقلۃ بوجھ والے کی طرف، الی حملها اپنے بوجھ کی طرف، یار یہ تھوڑا سا بوجھ ہے یہ تو مجھے اٹھوا دے، لا یحمل منہ شیء، ایک شے بھی نہیں اٹھا کے کوئی دی جائے گی اس کو۔ ولو کان ذا قربی، اگر تمہارا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ماچس کی ڈبی بھی اٹھا کے نہیں دے۔ اگر وہ عذاب لے آئے تم پر تو تمہاری ماں بھی تمہیں ماچس کی ڈبی، مطلب یہ ہے کہ اتنی چیز بھی اٹھا کے نہیں دے سکے گی اور یہ کہے گی پتر ہے پانی پی لے۔ وہ اپنی دوڑ میں ہوگی، وہ اپنی دوڑ میں، بچہ اپنی دوڑ میں۔ لو کان ذا قربی انما تنذر الذین یخشون ربهم۔
سوائے اس کے نہیں آپ ڈراتے ان لوگوں کو یخشون ربهم بالغیب جو بن دیکھے اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو بن دیکھے اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، انہی کے لیے ڈر ہوگا نا، اور جو نہیں ڈرتے ان کے لیے ڈر بھی نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے جمعے اقامت صلاۃ کا مفہوم سمجھا تھا، جس کا خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول بیہیویئر، یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب ہے اپنے تمام بیہیویئرز کو کنٹرول میں رکھنا، جس کی مثال میں نے دی تھی۔ اگر دوران نماز ہماری ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ اچھا عمل ہے، سورت پڑھنا اچھا عمل ہے، التحیات پڑھنا اچھا عمل ہے، دروشی پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کے التحیات للہ والصلوات پڑھنا شروع کر دے، رکوع کے اندر فاتحہ شریف پڑھ لے، رکوع سے اٹھ کر سورت پڑھ لے، سارے اچھے عمل ہیں مگر کنٹرول میں نہیں ہے، ترتیب الٹ پلٹ کر دی۔ اگر اچھے عملوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دی جائے تو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ نظام زندگی میں اگر ہم ترتیبیں الٹ پلٹ کر دیں تو نظام چلتا رہے گا؟ بالکل نہیں۔ تو یہ ہے اقام الصلاۃ کا مفہوم۔ جی دوبارہ پڑھے، جس طرح نماز دوبارہ پڑھے گا بالکل اسی طرح۔ اب دیکھیں ایک اور چیز آ گئی اس میں، نماز ہمیں ترجیحات بھی سکھاتی ہے۔ پھر سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، پھر صلاۃ، پھر الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت، یعنی ترجیح اس کو اس پر ہے، اس کو اس پر ہے، التحیات اس نمبر پہ آئے گی۔ لہذا نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں بھی ترجیحات کو متعین کرو۔ باپ کا مقام اور ہے، بیٹے کا مقام اور ہے، بیوی کا مقام اور ہے، یہ سارے مقام متعین کر کے آگے چلو۔ اگر باپ کی جگہ بیٹے کو مقام دے دیں آپ، بیٹے کی مقام کی جگہ ابا کو لے آئیں، اماں کی جگہ پہ بیوی کو لے آئیں، بیوی کی جگہ پہ اماں کو لے آئیں، تو جس طرح نماز میں ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نظام زندگی میں ترجیحات الٹ پلٹ ہو جائیں تو نظام زندگی تباہ ہو، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور بات اللہ نے یہاں پر پھر بے نیازی کی ہے، بے نیاز ہے نا وہ، یعنی پہلے بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں، پھر کہہ دیا کہ ڈرو، یہ ڈرنے کا مفہوم، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر تم نیک بنو گے تو کوئی احسان نہیں کرو گے مجھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نماز پڑھ لو گے تو دین کا کام کرو گے تو کہو گے میں نے اللہ پر احسان کیا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو پرہیزگار اور ستھرا بنتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے ہی، یعنی یہ آکڑ بھی ختم کر دی، اپنا فائدہ ہے تمہارا۔ لہذا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو میں اور آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی دوسروں پر بوجھ نہ بنا دیں۔ دیکھو جی میں تو نماز پڑھتا ہوں، دیکھو جی میں تو تلاوت کرتا ہوں، دیکھو جی میں تو یہ کرتا ہوں، بھی وہ آپ کا اپنا عمل ہے، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، لہذا اپنے نیک عمل کو کسی کی طبیعت پر بوجھ نہ بنائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا کی۔ مثلا آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، میں تو دیکھو جی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، بار بار دیکھو جی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، یہ میرا اپنا فائدہ ہے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر بندہ اپنے اپنے نیک عمل پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اب لوٹنا تو پھر اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ بڑا پیار، یعنی ہر جملے میں ایک طرف لوٹنا تو پھر ادھر ہی ہے نا، جانا تو ادھر ہی ہے نا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم بھی ان کی طرح ہیں، ان کی طرح ہیں، وہ کیا آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے چند مثالیں دی، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا۔ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کیا مومن اور کافر برابر ہو جائیں؟ جس طرح اندھا اور
آنکھ والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو کیا ایک ظالم اور عادل آپس میں برابر ہو جائیں؟ بالکل نہیں. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جناب تب نیکی کر کے پھنسیا پھرتا ہے، زندگی بڑی مشکل ہوگی اس کی زندگی مشکل نہیں، وہ اپنی نیکی سے مزہ ہے. لو جی دیکھیں فلاں تو فیصلے بھی غلط کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، انہوں اللہ نے بڑا ہی نوازیا ہوا ہے. ہم نوازنے سے مراد پیسے ہی لیتے ہیں اور تو کچھ ہے نہیں سمجھتے. بڑا نوازیا انہوں اللہ نے، کی نوازیا جی لو جی انہیں تو زمین ہی نہیں بنا لی، انہیں تو مکان ہی نہیں بنا لے، انہیں تو فلاں شے ہی نہیں بنا لی. اس کو نوازنا تھوڑی کہتے ہیں. قرآن نے کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ اس چیز کو نوازنا کہتے ہیں. اگر یہی چیز نوازنا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی نہ پسند کرتے، پیڑ پہ پتھر نہ باندھتے، وہاں پر کچے مکان کے اندر ساری عمر بسر نہ کرتے، سونے کے پلنگوں کے اوپر حضور علیہ السلام سوتے. تو نوازنے سے مراد کوئی جائیدادوں کا زیادہ ہو جانا تھوڑی ہے. یہی بات تو پہلے حدیث پاک میں ہے کہ سامان کا زیادہ ہو جانا یہ انسان کے غنا کی علامت نہیں ہے. غنا یہ ہے کہ دل غنی. پھر فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی جب آپس میں برابر نہیں ہے تو نیک اور بد آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ سے بندہ بھاگتا ہے سائے کی طرف، جب دھوپ اور سایہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو نیک اور بد آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، جب زندہ اور مردہ آپس میں برابر نہیں ہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپس میں برابر؟ مثالیں اللہ نے دی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کہ یہ چیزیں جب آپس میں برابر نہیں ہیں متضاد تو یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے. ان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ ہی سناتا ہے، یسمع من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ قبروں میں نہیں سنا سکتے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت پہ نہیں مرے بلکہ سنتے وہ بھی ہیں. اور ایک اس کا مطلب یہ ہے قبروں میں قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے. اس آیت کی تشریح آپ کو ایک اور مقام سے ملے گی جس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان گونگوں کو، بہروں کو، اندھوں کو نہیں سمجھا سکتے. کیا مطلب؟ جو حق بات کو سنتے نہیں ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ کتنی روایات حضور نے فرمایا جب قبروں پہ جاؤ تو سلام کرو. غزوہ بدر کے موقع پر جب سارے کے سارے مشرکین کو حضور علیہ السلام نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر کنویں کی مندیر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا بتاؤ نا پھر تمہارے ساتھ یہ ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے حضور ان کو سنا رہے ہیں. لہٰذا اس سنانے سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا سنانا ہے. یعنی وہ لوگ جو ہدایت سے کان بند کر لیتے ہیں، ہدایت سے آنکھیں موڑ لیتے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے. ہدایت کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق، اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر. آپ ان کو خوشخبریاں بھی سنا دیں اور ڈر بھی سنا دیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں گزری مگر ہر امت میں ایک نہ ایک ڈرانے والا ضرور ہے. ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آیا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا. جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، دلیلیں بھی لے کر، وبالزبر، چھوٹی کتابیں لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے کتابوں کا انکار کیا، میں نے ان کو پکڑا. کیف کان نکیر، کیف کان نکیر، بس اے محبوب میرا پکڑنا پھر کیسا رہا.
اس انداز میں اللہ فرما رہے ہیں میرا پکڑنا پھر کیسا رہا. میں نے ساری قوموں کو جب پکڑا، ان کے گھروں کو برباد کیا، ان کو پانیوں میں ڈبو دیا، نمرود کو مچھر سے مروا دیا، پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اور جتنے بھی قارون تھا اس کو خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو میں نے کس انداز کے ساتھ گرایا، صالح علیہ السلام کی قوم کو کس انداز کے ساتھ عذاب کے ساتھ ختم کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہ میرا عذاب کیسا رہا. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 کہ بے نیازی کی زندگی بسر کرے. نمبر 2 جب حالات دیگر گم ہوتے ہیں تو قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں. نمازوں کو قائم رکھیں، اور اگر ستھرے بنتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے بنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ.